اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اس حکم کو مانتے ہوئے ہمیں قرآن کو اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے اوپر حملہ اس وقت کرتا ہے جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے۔ ویسے تو شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہی ہوا ہے، شیطان کی دشمنی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نکالا گیا تھا تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آدم کو یہی تاکید کی تھی۔ تو جب وہاں سے اس کو نکالا گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ یہ تمہیں بہکا نہ دے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ نہیں چاہتا کہ تم قرآن کریم سے جڑو۔ اسی طرح شیطان انسان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی بوریت کی، کبھی تھکن کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے قرآن، اب تھک گئے ہیں بس اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہی وسوسے ہیں جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ لے لے تو وہ تبھی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا تم شیطان سے اور اس کی اولاد سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر، جبکہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ یہی ہے جس نے قسم کھا کر ہمارے ماں باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو یہ پھل کھا لو۔ تو اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو قسم کھا کر کہا تھا کہ تیرے بندوں کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، تیرے مخلصی بندے مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی وسوسے قرآن سے دور کرنے کے لیے آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس راستے پر آ گیا تو یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو اس طرح اس کی زندگی بدل جائے گی، یہ تو عمل کرنے والا بن جائے گا، اس کے لیے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور میں اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ایسے تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اس سے تو یہ کتاب ہی نہ کھلواؤں، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اللہ نے کیا کہا ہے، نہ پتہ چلے گا، نہ عمل کرے گا، نہ اس راستے پر آئے گا۔ تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے یہ نہیں کہا کہ اعوذ باللہ پڑھو، لیکن جب تم قرآن کی طرف آؤ تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دھیان رکھیں اور جب بھی کوئی کام کریں وہ اعوذ باللہ پڑھیں، اس سے ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔